सुनो कहानी, सुनो कहानी, जल्दी 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 सुनो कहानी, सुनो कहानी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, एक बार फिर आपको वेलकम कहते हैं प्रोग्राम जिसका नाम है सुनो कहानी। इंशाल्लाह आज भी कहानी हम सुनेंगे। प्रोग्राम का फॉर्मेट आपको मालूम है। कहानी के बाद इंशाल्लाह उस कहानी से हमें क्या सीखने को मिला वो भी बताया जाएगा इंशाअल्लाहुल करीम। आज की कहानी में प्यारे बच्चों इंशाअल्लाह हम एक बुज़ुर्ग रहमतुल्लाहि ताला अलैह के बारे में सुनने जा रहे हैं, और वो बुज़ुर्ग कोई और नहीं बल्कि तमाम वलियों के सरदार हुज़ूर गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह हैं, जिनका हम ज़िक्र सुनेंगे और उनकी एक करामत इंशाअल्लाहुल करीम इस कहानी से, इस वाक़ये से हमें मालूम होगी, पता चलेगी इंशाअल्लाह। तो आइए कहानी की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले दुरूद पाक की फजीलत शामिल करते हैं। अल्लाह पाक के आखिरी नबी मक्की मदनी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम जहाँ भी हो मुझ पर दुरूद पढ़ो कि तुम्हारा दुरूद मुझ तक पहुँचता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों, अल्हम्दुलिल्लाह आप भी हमारे साथ हैं और यहाँ पर भी हमारे साथ 6 बच्चे मौजूद होते हैं, आज भी हैं। इंशाल्लाह इनसे तारुफ भी लेंगे इनका, और फिर इंशाल्लाह हम कहानी को आगे बढ़ाएंगे। जी सीधे आज से। मेरा नाम मोहम्मद दानियाल फवाद है। दानियाल भाई हमारे साथ हैं। दानियाल भाई अपने सीधे हाथ पर दे माइक। मोहम्मद अली रज़ा तारी। अली रज़ा भाई माशाअल्लाह। मोहम्मद बिलाल रज़ा तारी। बिलाल भाई भी हमारे साथ हैं। अब आते हैं हम बाएं जानिब। जी मेरा नाम मोहम्मद हमज़ा रज़ा तारी है। हमज़ा भाई हैं माशाअल्लाह। बराबर में गुलाम मुस्तफ़ा रज़ा तारी। गुलाम मुस्तफ़ा भाई भी हैं, और बराबर में मेरा नाम मोहम्मद महराज है। महराज भाई माशाअल्लाह ज़बरदस्त। तो प्यारे बच्चों 6 बच्चे हमारे साथ हैं, तो कहानी आपने भी तवज्जो के साथ सुननी है, ठीक है। आइए कहानी शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि मैं और मेरे दोस्त हम दोनों गौस पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बारगाह में हाजिर हुए। बारगाह कहते हैं उनके सोहबत में हाजिर होना, उनके पास चले जाना। तो अदब का लफ्ज़ होता है बारगाह। जब लोग किसी बड़े बुज़ुर्ग के पास जाते हैं तो उनकी बारगाह में जाते हैं। क्या कहाँ जाते हैं? बारगाह में। तो ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। वो बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि मैं और मेरे दोस्त हम दोनों गौस पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बारगाह में उनके मदरसे में हाजिर हुए। हाजिर थे कि आपकी खिदमत में अबू गालिब फजलुल्लाह नाम का एक बिजनेसमैन बहुत मशहूर था उस ज़माने में, वो हाजिर हुआ। क्या नाम था उसका? अबू गालिब फजलुल्लाह नाम था उसका, और बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, मशहूर था। कहने लगा कि आपके नाना जान अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि जिस शख्स को दावत में बुलाया जाए उसे दावत कबूल करनी चाहिए, उसे दावत कबूल करनी चाहिए। और मैं यहाँ इसलिए हाजिर हुआ हूँ कि मैं आपको अपने घर तशरीफ़ लाने की दावत दूँ और आप मेरे घर तशरीफ़ लेकर आएँ। मेरे घर यानी दावत देने आए थे। वो जो बिजनेसमैन था ना, वो क्या करने आया था? दावत देने आया था हुज़ूर गौस पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह को। अब देखें, दावत देने से पहले फ़रमान मुस्तफ़ा भी सुनाया कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या फरमाया कि जिस शख्स को दावत के लिए बुलाया जाए वो उसे दावत कबूल करनी चाहिए। पहले हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान सुना दी ताकि हुज़ूर गौस पाक कबूल कर लें, थोड़ी दिलचस्पी बढ़ जाए। मालूम तो होगा आपको, लेकिन वो जो शख्स था उसने इसलिए सुनाया कि आप दावत कबूल कर लें, आप दावत क्या कर लें? कबूल कर लें मेरी। तो अब प्यारे बच्चों होता क्या है, जब वो शख्स दावत देता है हुज़ूर गौस पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह को, तो गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह कुछ देर निगाहें नीची करते हैं और कुछ सोचते हैं। क्या करते हैं? गौर व फिक्र करते हैं। इसे कहते हैं मुराकबा। क्या कहते हैं? मुराकबा करते हैं, यानी कुछ देर नीचे देख कर वो गौर व फिक्र कर रहे होते हैं गौस पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह। फिर अपनी निगाहों को उठाते हैं और कहते हैं कि मैं आ जाऊँगा, मैं यानी दावत कबूल कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं
اور یہ کہہ دیتے ہیں کہ میں آپ کے گھر آ جاؤں گا۔ پھر غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی سواری پر سوار ہوئے اور اس شخص کے گھر کی طرف چلنے لگے۔ پھر دسترخوان بچھایا جاتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ دسترخوان بچھایا گیا اور اس پر الگ الگ طرح کی ڈشیں رکھی گئی، کھانے کے لیے الگ الگ طرح کے کھانے رکھے گئے۔ پھر دو آدمی ایک بڑا سا صندوق لے کر آتے ہیں، باکس لے کر آتے ہیں، اور وہ باکس بند ہوتا ہے، اوپر سے بند ہوتا ہے، اور اسے دسترخوان کے ایک سائیڈ میں ایک طرف رکھ دیتے ہیں۔ ابو غالب نے کہا کھانا شروع کیجئے۔ ابو غالب کون تھا؟ میزبان۔ کون تھا؟ میزبان کسے کہتے ہیں؟ جس کی دعوت ہوتی ہے، جس کی دعوت ہوتی ہے۔ کیا مطلب سمجھائیں تھوڑا؟ مطلب جو مہمان نوازی کرتا ہے مہمان کی۔ جو مہمان کی مہمان نوازی کرتا ہے، یعنی جو کھانا کھلاتا ہے، جس کے گھر پہ لوگ آتے ہیں، جو دعوت دیتا ہے، وہ کیا کہلاتا ہے؟ میزبان۔ یہ فرق سمجھ میں آنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ میزبان کون ہوتا ہے؟ بھائی آپ کسی کے گھر گئے، عید گزری ہے نا، عید پہ جاتے ہیں، دعوتوں میں جاتے ہیں گھر پر، تو جس کے گھر آپ جا رہے ہیں نا وہ میزبان ہے، اور آپ کون ہیں؟ آپ مہمان ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ابو غالب میزبان تھا، وہ کہتا ہے کہ کھانا شروع کیجئے۔ تو اب اس وقت غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مراقبے میں تھے۔ کس میں تھے؟ یعنی آپ، میں نے آپ کو بتایا نا ڈیفینیشن کیا تھی، یعنی آپ غور و فکر کر رہے تھے، نیچی نگاہیں کر کے۔ ایک طریقہ ہوتا ہے مراقبے کا نا، مخصوص انداز میں بندہ غور و فکر کرتا ہے، اور یہ اولیاء کرام کا ایک خاصہ رہا ہے، اسپیشلٹیز رہی ہیں کچھ اولیاء کرام کی کہ وہ کثرت سے مراقبہ کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ تو اب غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے مراقبے میں تھے، لہٰذا آپ نے کھانا شروع نہیں کیا۔ آپ نے کھانا شروع نہیں کیا، اور آپ کے کھانا شروع نہ کرنے کی بنا پر مہمانوں نے بھی کھانا شروع نہیں کیا۔ جو دوسرے مہمان آئے ہوئے تھے وہاں پر، انہوں نے بھی کھانا شروع نہیں کیا۔ تو پیارے بچوں، پھر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے میری اور میرے دوست کی طرف اشارہ کیا کہ وہ صندوق لے کر آؤ، وہ صندوق لے کر آؤ اور اسے کھولو۔ تو اتنے میں ہم وہ صندوق لے کر آتے ہیں، اور اس صندوق کو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس رکھ دیتے ہیں، سامنے رکھ دیتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، جب اس صندوق کو کھولا گیا تو اس میں ابو غالب کا لڑکا تھا۔ کون تھا؟ یعنی بچہ تھا، لڑکا تھا۔ وہ بچہ کیسا تھا؟ وہ بچہ پیدائشی نابینا تھا، پیدائشی بلائنڈ تھا، یعنی کہ وہ اس کو نظر اندھا تھا، نابینا تھا، اور ساتھ ساتھ اس کو دوسری بیماریاں بھی تھیں، دیگر امراض بھی اس کو لگے ہوئے تھے، وہ ان میں بھی مبتلا تھا۔ اب کیا ہوتا ہے؟ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس سے کہا قم بإذن اللہ، کہ اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ، اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جا۔ یہ کہنے کی دیر تھی کہ لڑکا اٹھ کر دوڑنے لگا، اس کی آنکھوں کی روشنی واپس آ گئی، اور وہ ایسا تندرست ہو گیا جیسے اسے کوئی بیماری پہلے تھی ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ پیارے بچوں الحمدللہ ہمارے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کرامت تھی کہ ابو غالب کے لڑکے کو، کہ جو پیدائشی نابینا اور دیگر بیماریوں میں مبتلا تھا، اللہ پاک کے حکم سے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کو کھڑا کر دیا، اور اس کی بینائی بھی واپس آ گئی اللہ پاک کے حکم سے۔ اللہ پاک نے اس کی بینائی عطا فرما دی غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی وجہ سے۔ تو یہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کیا تھی؟ کرامت تھی۔ تو پیارے بچوں، یہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شان ہے، سبحان اللہ۔ اللہ پاک نے آپ کو کیسے کیسے کمالات، کیسی کیسی اسپیشلٹیز عطا فرمائی ہیں کہ آپ نے چند الفاظ ہی کہے تھے ابھی، ان کلموں کی برکت سے اللہ پاک نے اس نابینا لڑکے کی بینائی بھی واپس کر دی، یعنی اس کی بینائی آ گئی اور وہ تندرست ہو گیا، جو اس کو بیماریاں تھیں وہ بھی دور ہو گئی۔ تو الحمدللہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نابیناؤں کو آنکھیں بھی عطا فرما دیتے تھے، اللہ پاک کے حکم سے آنکھوں والا کر دیتے تھے۔ اسی طرح جو دیگر امراض میں مبتلا ہوتے تھے، اللہ پاک کے حکم سے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کی بیماریاں دور کر دیتے تھے۔ آپ کی دعا سے ان کی آنکھوں کی روشنی آ جایا کرتی تھی، لوگوں کے غم دور ہو جایا کرتے تھے، لوگوں کی بیماریاں دور ہو جایا کرتی تھیں، ان کی پریشانیاں ختم ہو جایا کرتی تھی۔ اور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تو کیا ہی شان ہے کہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دلوں کے حال کو بھی جانتے ہیں۔ کس کے حال کو؟ جی ہاں، یہ بھی واقعات ہمیں ملتے ہیں کہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کوئی ابھی کچھ کہنے والا ہی تھا کہ آپ نے فرما دیا کہ تم کیا کہنا چاہ رہے ہو، یا جو اس کے دل میں بات تھی وہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی کر دی، پہلے ہی فرما دی۔ تو غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اللہ پاک نے یہ پاورز عطا کی تھی الحمدللہ۔ تو ہمیں فخر ہے کہ ہم غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مرید ہیں۔ ہم کن کے مرید ہیں؟ غوث پاک
رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مرید ہیں، امیر سنت کے مرید ہیں، تو امیر سنت کے ذریعے ہم کن کے مرید ہیں؟ غوث پاک کے مرید ہیں، کیونکہ امیر سنت دامت برکاتہم العالیہ ہمیں قادری سلسلے میں بیعت کرواتے ہیں نا۔ کون سے سلسلے میں؟ قادری سلسلے میں۔ تو قادری سلسلہ تو پھر مدینہ مدینہ ہے، کیا ہے پھر؟ مدینہ مدینہ، مکہ مکہ۔ ہمیں دعائیں کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ پاک اس سلسلے کو سلامت رکھے، ہماری اس نسبت کو سلامت رکھے۔ انشاءاللہ اس نسبت کی برکت سے اللہ پاک نے چاہا تو قیامت کے دن بھی بہت ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی، برکتیں ملیں گی۔ اور وہ شعر ہے، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے۔ اللہ پاک سے دعا کرنی چاہیے کہ ہمیں ہمیشہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مریدی ہی میں رکھے، زندگی میں بھی، جب موت آئے تب بھی ان کے مرید رہیں، ان کے غلام رہیں، استقامت ملے، اور جب قیامت کے دن اٹھایا جائے تب بھی قادریوں میں نام ہو ہمارا۔ کن میں نام ہو؟ قادریوں میں نام ہو۔ انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا، برکتیں بھی ملیں گی۔ پیارے بچوں، اسی کے ساتھ ایک اور بات یہاں سیکھنے کو ملی کہ جب بھی کسی کو دعوت پر بلایا جائے تو اگر کوئی ریزن نہ ہو، کوئی وجہ نہ ہو، کوئی کام نہ ہو، تو بلا وجہ دعوت کو ریجیکٹ نہیں کرنا چاہیے، نہیں، دعوت قبول کر لینی چاہیے آپ کو۔ کوئی دعوت پر آپ کو بلایا نا تو آپ دعوت قبول کر لیں، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ٹھیک ہے، یہ ہم نے حدیث پاک بھی سنی، ابھی آپ کا فرمان بھی سنا۔ اسی طرح یہ بھی سیکھنے کو ملا کہ جب تک بڑے دسترخوان پر کھانا شروع نہ کریں، ہمیں بھی تھوڑا ہاتھ کو کیا کریں گے، آپ پیچھے رکھیں گے، ایسے نہیں کہ بس پہلے اٹھا لو، چلو بھائی جو سارا کوئی کھائے نہ کھائے۔ تو یہ ادب ہے، ادب کا ادب کریں گے انشاءاللہ۔ با ادب کیا ہوتا ہے پھر؟ با نصیب، با ادب با نصیب، نصیب والا ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو پیارے بچوں، بڑوں کا ادب کریں اور چھوٹوں پر شفقت بھی کریں، انشاءاللہ اس کی آپ کو برکتیں ملیں گی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے اس پروگرام کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ پروگرام کا وقت بھی ختم ہو رہا ہے، کڈز مدنی چینل آپ دیکھتے رہیں، اگلے ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوگی، کہانی انشاءاللہ لے کر آئیں گے ایک اچھی سی، جو سیکھنے کو ملے گا وہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کہانی سنو، کہانی سنو، کہانی جلدی 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 سنو، کہانی سنو، کہانی بچوں کا مدنی چینل۔